الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا لقیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدہ لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعصمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات حجت. میں سب سے پہلے ان عزیزانوں سے گزارش کروں گا جس فرش عزائے حسین کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہیں سے آغاز کر رہا ہوں، چند فقرے آپ کے حوالے کر دوں. دیکھیے فرش عزائے حسین پر بیٹھنے میں کبھی شرمایا نہ کرو. یہ فرش عزائے حسین مقدر والوں کو ملتا ہے، یہ ہر کسی کو فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا جب تک حسین غریب کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا نہ چاہے، تب تک آپ کو فرش عزا میسر نہیں ہو سکتا ہے. اس فرش عزائے حسین پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا مجلس حسین کے لیے یا جلوسِ عزا میں شرکت کرتے ہیں تو آپ ہی تنہا نہیں آتے ہیں بلکہ مرحومین کی روحیں بھی آتی ہے. اور جب فرش عزائے حسین بچھتا ہے تو آپ کے مرحومین کی روحیں پروردگار عالم سے اجازت طلب کرتی ہے، پالنے والے مجھے اس فرش عزا پر زمین پر جانے کی اجازت دے دے. پروردگار عالم اجازت تو دیتا ہے لیکن وہ روح ہے جو فرش عزا سے کوسوں دور کھڑی ہوتی ہے، جو زندہ رہ کر فرش سے دور کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے روحیں اجازت لیتی ہے پروردگار ہمیں فرش پہ بیٹھنے کی اجازت دے دے. تب پروردگار عالم کہتا ہے ان روحوں سے جو روحیں یہاں آتی ہے اسے تو فرش پہ بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن جو روحیں فرش سے دور جو مومنین بیٹھ کر مجلسوں کو سنتے ہیں ان کی روحیں جب اجازت طلب کرتی ہے پروردگار مجھے فرش پہ بیٹھنے کی اجازت دے دے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ارے جب تک تو زندہ تھا تب تک تو فرش سے دور رہا کرتا تھا، آج فرش پہ اجازت مانگ رہا ہے. تو چیزوں کبھی فرش پہ بیٹھنے پر شرمایا نہ کرو. اور میں بہت ہی شکرگزار ہوں اور دعا گو ہوں ان نوجوانوں کا. اس چھوٹی سی بستی میں ہمارے اس قوم کے نوجوانوں نے جو اس جلوسِ عزا کا اہتمام کیا، دور دراز سے زائرین کرام تشریف لائے. پروردگار عالم ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے، ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہارے جذبوں کو سلام. ابھی آپ نوحے میں سماعت فرما رہے تھے کیونکہ فضائل کا بالکل مقام نہیں، چند منٹ کا مجھے ٹائم ملا ہے. اور باب ازا ابھی آپ نوحے میں سماعت فرما رہے تھے جناب مبارک جلال پوری کا، جو آپ کے روبرو انجمن سپاہ حسینی پیش کر رہی تھی کہ ایک 4 سالہ بچی ہے
جو درے زند خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ دیکھو میری ماں اور بہنوں، بڑے ہی سکون سے میرے جملے کو سن لینا، اگر سن لینا بڑے سکون سے سننا، انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ اگر تمہاری آگوش میں تمہاری کمسن بچیاں ہو نا تو آج اپنی بچیوں کو پیار نہ کرنا بلکہ شام کا رخ کر کے سلام کر لینا۔ اے حسین کی غریب بٹیا، اے حسین کی بیٹی سکینہ، تجھ پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ ارباب اصحاب، وہی 4 سالہ بچی روز در زندان پہ آتی تھی اور آنے کے بعد کبھی اپنے بھیا سید سجاد سے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب شام کو اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھتی تھی کبھی پھوپھی اماں سے سوال کرتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ ارباب اصحاب، میرا چوتھا امام تڑپ جاتا تھا جب 4 سالہ بچی جس کے دل میں وطن جانے کی حسرت، بڑی حسرت تھی، ارباب اصحاب بہت تمنا تھی اس 4 سالہ بچی کو وطن جانے کی، لیکن وطن جانا نہ نصیب ہوا۔ ہر روز تر زندان پہ آتی تھی، اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میرا چوتھا امام طرف پہ کہتا تھا، اے میری بہنا، ارے یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تب 4 سالہ بچی حسین کی طرف کے کہتی تھی، اے بھیا سجاد، ارے ہمیں وطن جانا کب نصیب؟ حوصلہ دارو، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ تم رو رہے ہو، کوئی تمہیں تماچے تو نہیں مار رہا ہے، تم پرسہ پیش رہے ہو، تمہیں کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے، تمہاری پشت پہ تاغیانے تو نہیں مارے جا رہے ہیں۔ ذرا حسین کی اس یتیمہ کے دل سے پوچھو، جب بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ اور باب اصحاب، وہ 4 سالہ بچی پوچھتی رہ گئی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تب سید سجاد کہتے تھے، بہنا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 4 سالہ بچی حسین کی بڑی حسرت سے کہتی تھی، بھیا سجاد کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ اور باب اصحاب، وہ بچی وطن کی حسرت لیے ہوئے زندان شام میں دنیا سے گزر گئی، لیکن اب بھائی اتنا مجبور ہے، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد لے۔ ارباب اصحاب، شام کے زندان میں دیکھا ایک بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، بھائی اتنا مجبور کہ بہن کے غسل کفن کا انتظام نہیں کر سکتا، بہن کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتا۔ اور وہ بھائی کیسے بہن کے جنازے کو اٹھائے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھا۔ میرا اور آپ کا بیمار امام ایک بار فرات کا رخ کرتا ہے، رخ کرنے کے بعد کہتا ہے، اے چچا عباس، جزاک اللہ، خدا ان عباسوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں باب اصحاب، یہی وہ ایام ہے جب اہل بیت اطہار کو رہائی ملی ہے، قید خانے شام سے جب رہائی ملی ہے۔ اور باب اصحاب دیکھیے، دنیا کا ہر قیدی رہائی کے بعد خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ ظالم نے دربار میں ہمارے آپ کے چوتھے امام کو جب بلایا ہے تو ادھر زینب کا دل دکھا ہوا ہے، زینب کا دل دکھا ہوا ہے کہ ظالم نے میرے بھتیجے کو دربار میں بلایا ہے، نہ جانے کون سا ظلم کر بیٹھے۔ اور باب اصحاب، سید سجاد دربار سے واپس آئے، پھوپھی اماں نے سوال کیا، اے بیٹا سجاد، ظالم نے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، ہم رہا ہو گئے۔ کہا، میرے لال سجاد تو نے کیا جواب دیا؟ کہا، پھوپھی اماں میں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، میں نے بس اتنا کہا ہے میں اپنی پھوپھی اماں سے معلوم کر لوں پھر میں بتاتا ہوں۔ اور باب اصحاب، میرا اور آپ کا چوتھا امام اپنی پھوپھی اماں سے سوال کرتا ہے، معلوم کرتا ہے۔ پھوپھی نے کہا، میرے لال سجاد جا کے ظالموں سے کہہ دو جب سے میرا بھیا مارا گیا ہم اپنے بھیا کا ماتم نہ کر سکے، ہم اپنے بھیا کو نہ رو سکے ہیں، پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے۔ اور باب اصحاب، مکان خالی کرایا گیا، بیویوں نے 7 دن تک نوح ماتم کیا، گریہ ازاری کیا۔ اچھا باب اصحاب،
مصائب کے آخری فقرے آپ کے حوالے کر دوں. جب رہائی مل گئی، لٹے ہوئے سامان بھی واپس ملے، سیدانیوں کی لٹی ہوئی چادریں بھی واپس ملی. ہاں ارباب ایسا، جب سیدانیوں کی چادر واپس ملی ہے نا تو شہزادی زینب کے حوالے کی گئی ہے. شہزادی زینب نے تمام بیویوں کی چادر کو لیا اور لینے کے بعد ایک ایک بیوی کی چادر کو نکالتی ہے. اے رباب یہ لو تمہاری چادر، اے فضہ یہ لو تمہاری چادر، اے لیلا یہ لو تمہاری چادر، اے ام کلثوم یہ لو تمہاری چادر، اے بہن ام کلثوم یہ لو تمہاری چادر. ابھی زینب تمام بیویوں کو ان کی چادریں ان کے حوالے کر رہی تھی. اسی اثنا میں انہی چادروں کے جرمٹ سے ایک ننھی سی چادر زمین پر گری. زینب نے اس ننھی کی چادر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد زندان میں آئی، آنے کے بعد ایک ننھی سی لحد پہ رکھا اور بابی ازا ننھی سی لحد پہ رکھنے کے بعد زینب نے آواز دی، اے بہن سکی، اے بیٹی سکینہ اٹھو، تمہاری چادر واپس ملی، تمہیں پردے کا بڑا اہتمام تھا، لو تمہاری چادر واپس مل گئی ہے. اور باپ ایسا چادر بھی واپس ملی، شہداء کے لٹے ہوئے سامان بھی واپس ملے، شہیدوں کے سر بھی واپس ملے ہیں. اور باپ ایسا جب شہیدوں کے سر واپس ملے ہیں نا، ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، مسلم کا سر آتا ہے، ایک بی بی آگے بڑھ کر مسلم کے سر کو لیتی ہے، بی بیاں نو ماتم گریہ اتاری کرتے ہیں. حبیب کا سر آتا ہے، ایک بی بی آگے بڑھ کر لیتی ہے، نو ماتم ہوتا ہے، گریہ جاری ہوتا ہے. ہر باپ ایسا اب 18 برس کے کلیل جوان کو سر آیا. ام لیلا آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے 18 برس کے چاند سے بیٹے کے سر کو لیا، بیبیوں نے نوحہ ماتم کیا، گریہ زاری کیا، ایک ننھا سا سر آیا. ام رباب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے شیر خار کے سر کو لیا، بیبیوں نے نوحہ ماتم کیا، گریہ زاری کیا. ارباب ایسا ابھی تک جتنے سر آ رہے تھے بیبیاں لیتی تھی، نوحہ ماتم کرتی تھی، گریہ زاری کرتی تھی. لیکن ارباب ایسا اب ایک سر آ رہا ہے، کوئی آواز نہیں بلند ہو رہی ہے. ارباب ایسا ایک آواز گونجی ہے، اے بیبیوں ارے بات اب کھڑی ہو جاؤ، اب اس کا سر آ رہا ہے جو ہماری چادر کا محافظ غازی عباس. زینب کی نگاہوں نے دیکھا، زینب آگے بڑھی بھائی کے سر کو لینے کے لیے. اب جیسے ہی زینب آگے بڑھی، بھائی کی نگاہ پہل پہ پڑی، فوراً غازی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. زینب فریاد کرنے لگی، اے بھیا عباس ارے اپنی آنکھیں تو کھولو، یہ بہن تجھے کھلا سر نہ دکھائے گی. اے بھیا عباس اپنی آنکھیں تو کھولو، یہ بہن بازوؤں کے نشان نہ دکھائے گی. اور بابے شہزادی زینب نے غازی کے سر کو لیا، بیبیوں نے ایک حلقہ بنایا. حلقہ بنانے کے بعد ابھی بیبیاں نوحہ ماتم گریہ زاری کر رہی تھی. اسی اثنا میں زینب نے کیا دیکھا، ایک کونے سے میرا قیدی ایمان چلا رہا ہے. بیبیوں نے سمجھا سید سجاد آ رہے ہیں، سید سجاد بھی چچا کے سر کو لیں گے اور لینے کے بعد نوحہ ماتم کریں گے، گریہ زاری کریں گے. نہیں ارباب ایسا مقاتل کی کتابوں نے بتایا جیسے سید سجاد آئے، آنے کے بعد ادھر بیبیاں نوحہ ماتم گریہ زاری کر رہی تھی. سید سجاد آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے پھپھی اماں آپ چچا کو رو چکی، اگر آپ چچا کو رو چکی ہے تو چچا کے سر کو میرے حوالے کر دیجئے. اے ارباب ایسا سیدانیہ سمجھی سید سجاد نوحہ ماتم کریں گے، لیکن نہیں ارباب ایسا چچا کے سر کو ہمارا اور آپ کا بیمار امام لے لیا اور لینے کے بعد چچا کے سر کو اپنی آگوش میں لیا. لینے کے بعد زندان کی طرف بڑھے اور زندان میں جانے کے بعد ایک ننھی سی لحد پر چچا کے سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد آواز، اے بہن سکینہ اٹھو چچا کا سر آیا ہے. تو ہر وقت
چچا کو یاد کرتے تھے جب جب تماچے کھاتے تھے، فرات کا رخ کر کے کہتے تھے اے چچا پاس مجھے ظالموں کے تماچوں سے بچا لو، اے میری بہنا اٹھو چچا کا سر، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسم بقصاص و تسلیم ماتم حسین۔